جیسے آج کل پنجاب کی وزارت اولیاء پر لوگ الجھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے فرمایا تھا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔ امرہم سے مراد پوری اسٹیٹ کو چلانا، خلیفہ ہونا، کنگ یا ملک ہونا، یہ مقصود تھا اصل میں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں تو جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوا یا نہ بیٹھا ہوا، وہ خود بیٹھا ہوا ہو لیڈر جماعت کا یا نہ بیٹھا ہوا، آرڈر اسی کا چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلم لیگ کی حکومت ہے تو مسلم لیگ کو جو کنٹرول کر رہا ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ خود اگر نہ بھی بیٹھا ہو کسی کو بھی بٹھا دے تو آرڈر تو اس کا وزیر اعظم پر بھی چل رہا ہے، صدر پر بھی چل رہا ہے۔ جیسے پچھلے ایک عرصے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو جس کو بھی وزیر اعظم بناتے وزیر اعظم کے اختیارات حالانکہ زیادہ ہیں آئینی طور پر، لیکن وہ چونکہ پارٹی کے اندر ہے تو اس لیے پارٹی کے ہیڈ کا آرڈر چلتا ہے، تو یہ سسٹم ہے۔ تو اصل دیکھنا چاہیے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں، اس پر اگر آپ فٹ کرنا چاہیں اس حدیث کو تو کر لیں، لیکن وزارت پر ماتحتی پر اگر آپ فٹ کرتے ہیں تو حدیث کی وہ سینس نہیں ہے۔ باقی سسٹم بھی ڈینائی نہیں کرتا اس کو، جمہوریت میں تو ظاہر ہے کہ حصہ عورتوں کا ہونا چاہیے، بلکہ اس الیکشن کا نتیجہ کالعدم ہو جاتا ہے جس میں ایک خاص حد تک عورتوں کے ووٹ کاسٹ نہ ہوئے ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ جس سسٹم کے اندر ہیں وہ اسی سسٹم کی بات کرنی چاہیے، خام خواہ شریعت کی دلیلوں کو نہیں بگاڑنا چاہیے اور نہ ان کا غلط مطلب لینا چاہیے۔ خیر بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ عربی الفاظ کو اور ان کے معنی کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اور انٹرپریٹ غلط کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی شہرت بھی ہو گئی ہو، لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہوں، تو پھر تو آدمی سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا نام ہے میرا، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن، ان کو تو کوئی جانتا نہیں جانتا ہوگا، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں علم کی۔